اے میرے رب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی کمزور ہو چکی ہے۔ ایک ایسے نبی جنہیں بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، ایک ایسے نبی جنہوں نے ناممکن حالات میں بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی، ایک ایسے نبی جو حضرت بی بی مریم کی پاک دامنی کے نگہبان رہے، ایک ایسے نبی جن کی دعا قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، ایک ایسے نبی جو سادگی، صبر اور خاموشی کے پیکر تھے، ایک ایسے نبی جنہیں نبوت کے ساتھ شہادت کا بھی درجہ ملا، ایک ایسے نبی جن کی زندگی اللہ پر مکمل توکل کی مثال ہے، ایک ایسے نبی جو بڑھاپے کی کمزوری میں بھی دین پر ڈٹے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، جب ہم حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسے نبی کی تصویر آتی ہے جو پوری زندگی عبادت، صبر اور حق کی دعوت میں گزار دینے والے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے بزرگ اور مقدس پیغمبر تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں گناہ، ظلم اور غلط رسمیں عام ہو چکی تھی، مگر حضرت زکریہ علیہ السلام ہر حال میں حق پر ڈٹے رہے۔ آپ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے تھے اور اپنی سادگی، تقویٰ اور پاک زندگی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا شرف بھی عطا فرمایا تھا۔ جب آپ ان کے پاس جاتے تو غیر موسمی رزق دیکھتے، جس سے آپ کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ انسانی حساب سے اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ پر بھروسہ اب بھی زندہ تھا۔ ایک دن آپ بیت المقدس میں محراب کے اندر عبادت میں مشغول تھے، وہیں آپ نے ٹوٹے ہوئے دل اور پوری عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے خدا ہمیں صبر اور امید دے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو ضائع نہیں کیا۔ فرشتوں کے ذریعے آپ کو خوشخبری دی گئی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ پاک پرہیزگار اور نبی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میری اولاد کیسے ہوگی جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک نشانی بھی دی کہ تم کچھ دنوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، مگر ذکر اور عبادت میں لگے رہو گے۔ کچھ ہی وقت بعد اللہ نے اپنے کرم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بہت سمجھدار، پاک اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ بڑے ہو کر اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت بے خوف نبی تھے۔ انہوں نے زنا، ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھل کر بات کی۔ انہوں نے ظالم حکمرانوں کو بھی ان کے گناہوں پر ٹوکا۔ یہی سچائی اور بے باکی ظالموں کو سب سے زیادہ ناگوار گزری۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی برابر حق کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کی غلط رسموں کو روکتے رہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بچاؤ کرتے رہے۔ اس وجہ سے ظالم لوگ باپ بیٹے دونوں کے دشمن بن گئے۔ آخر کار پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور کچھ ہی وقت بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا۔ تفسیر ابن کثیر کہتی ہے کہ نبی کا قتل کرنا اللہ کے خلاف جنگ کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا عذاب اچانک نہیں آیا بلکہ مرحلہ در مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کے دلوں سے ہدایت چھین لی، حق انہیں برا لگنے لگا اور ظلم اچھا لگنے لگا۔ یہ عذاب کا چھپا ہوا لیکن سب سے خطرناک روپ تھا۔ اس کے بعد امن اٹھا لیا گیا۔
آپس میں جھگڑے ہونے لگے، سازشیں بڑھ گئیں، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ پھر اللہ نے ظالم حکمرانوں اور بے رحم فوجوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ شہر اجڑ گئے، بچے تک نہ بخشے گئے، عورتیں قید کر لی گئیں۔ اس کے بعد بیت المقدس کو تباہ کر دیا گیا، مسجدیں جلا دی گئیں، عبادت بند ہو گئی۔ جس زمین پر نبیوں نے سجدے کیے تھے وہیں ان کے قاتلوں نے خون بہایا، تو اللہ نے اسی جگہ کو عبرت بنا دیا۔ پھر قتل و غارت اور قید کا سلسلہ شروع ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں قید کر لیے گئے اور نسلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد ذلت اور جلا وطنی آئی، لوگ اپنے ہی وطن سے نکالے گئے اور در در بھٹکنے لگے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ یہ عذاب صرف اسی دور تک محدود نہیں رہا، جب ظلم بڑھا اور حق دبایا گیا، اللہ کی پکڑ آتی رہی۔ اور سب سے آخر میں وہ عذاب ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے، یعنی آخرت کا عذاب۔ نبی کا قاتل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہ وہاں توبہ کام آئے گی، نہ سفارش، نہ کوئی بہانہ۔ یہ بات بھی صاف سمجھنی چاہیے کہ یہ عذاب پوری قوم پر نام لے کر نہیں آیا، بلکہ ظالموں پر اور ان لوگوں پر آیا جو ظلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو لوگ توبہ کر گئے اور حق پر آ گئے وہ محفوظ رہے۔ یہ پوری کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق بولنے کی قیمت ضرور ہوتی ہے، مگر اللہ کے نبی کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ آج جب ہم حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف بیتے ہوئے زمانے کا قصہ نہیں لگتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کہانی ہمارے ہی دور کو آئینہ دکھا رہی ہو۔ آج بھی حق بولنا آسان نہیں ہے۔ آج بھی جو انسان سچائی پر کھڑا ہوتا ہے اسے طعنے ملتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، اکیلا چھوڑا جاتا ہے، اور کئی بار ظالم طاقتیں چاہتی ہیں کہ سچائی بولنے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ آج کے دور میں نبیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن حق کو قتل کیا جاتا ہے۔ سچی بات کو دبایا جاتا ہے، جھوٹ کو سجا کر پیش کیا جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا سیکھ گئے ہیں۔ یہی وہ خاموشی ہے جو قوموں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ ہوں، اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج جب انسان کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بہت دیر ہو گئی، اب حالات میرے بس سے باہر ہیں، تو یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسانی وجہ ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ دعا صرف لفظ نہیں ہوتی، دعا یقین کا نام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حق بولتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے کون ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ آج جب لوگ طاقت، عہدے، بھیڑ اور ڈر کی وجہ سے سچائی چھپا لیتے ہیں، تب یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہمیں ہمت دیتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے اونچی آواز وہی ہے جو حق کی ہو، چاہے وہ آواز اکیلی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کا عذاب صرف زمین ہلنے یا آگ برسنے کا نام نہیں۔ جب دل سخت ہو جائیں، جب گناہ نہ لگے، جب ظلم پر تالی بجنے لگے، جب سچائی بوجھ لگنے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ عذاب سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسان کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ اصل میں سب تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں امن کا اٹھ جانا، گھروں کا ٹوٹنا، رشتوں کا زہر بن جانا، یہ سب سماجک مسئلے نہیں ہیں بلکہ روحانی آواگاہی ہے۔ جب حق دبایا جاتا ہے تو امن اٹھ جاتا ہے، جب ظلم کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ظالم ہونا ہی گناہ نہیں، بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے رہنا یا ظالم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، حق کے ساتھ یا صرف اپنی سہولیت کے ساتھ۔
سب سے بڑی امید کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جو پلٹ آئے، جو سدھر گئے، جو حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے واپسی کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اور آخر میں یہ یقین دل میں بیٹھا لینا چاہیے کہ نبی شہید ہو جاتے ہیں مگر ان کا پیغام کبھی شہید نہیں ہوتا۔ ظالم طاقتور دکھتے ہیں مگر ان کا انجام عبرت بنتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے لیے سچ پر ڈٹ جاتا ہے اللہ اس کا نام زمین پر بھی زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ کہانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، یہ کہنے کے لیے ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، حق کو پکڑ لو، ظلم سے دور ہو جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اب اس سیکھ کو ہم ایک دعا پر ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے والا دل عطا فرما، ہمیں حق پر چلنے کی ہمت دے اور ظلم کے سامنے خاموش رہنے سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچا، ہمیں اپنے نبیوں کی سنت پر چلنے والا بنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔